تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج، لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے، جو چیز آپ کو پتا ہو اسے تدبر بڑھتا ہے۔ کیا سوچا تھا آپ نے؟ چلیے، آپ کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اتنا برکتوں والا وقت دے کہ آپ لوگ قرآن کے لیے وقت نکال سکیں۔ ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا ابھی جو اوقات آ رہے ہیں اس میں برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ رمضان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان وقتوں میں دیا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر سکیں۔ تو کوشش آپ نے کرنی ہے، نیت بس بنانی ہے۔ کل میری اپنے ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اتنا زیادہ وقت بچ جاتا ہے اب کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ہم کیا کریں، ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ موبائل ہے ہمارے پاس، تو موبائل کے ہوتے ہوئے انسان کیسے فارغ رہ سکتا ہے؟ جس کے پاس موبائل ہو اس میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات اس نے بڑی حد تک ٹھیک کی تھی، لیکن ایک بات ہے کہ جو لوگ پروڈکٹیو کام کرنے کی عادی ہوتے ہیں وہ موبائل پہ وقت ضائع کر کے اپنے اندر کی آواز اور اندر کے شور کو ختم نہیں کر سکتے، ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر فراغت دے تو فراغت کے ساتھ ساتھ پروڈکٹیو کام کرنے کی سوچ ضرور عطا کرے ہمیں، کیونکہ فراغت ہمارے پاس آتی ہے نئی جب، تو جب ہم اسے مس یوز کرتے ہیں نا تو پھر جیسے ہم اس کے ساتھ اس کو عادت ڈالتے ہیں ویسے عادت بن جاتی ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ بیزی ہونے لگتے ہیں۔ بیزی کیسے ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، بیزی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان ڈائریکشن لیس ہوتا ہے۔ تو جب ڈائریکشن لیس ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، شیطان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ایک ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے رحمان کا رستہ۔ یہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آ کے انسان گناہوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو بس کوشش کیا کریں کہ آپ کو 10 منٹ بھی ایکسٹرا ملتے ہیں نا، 10 منٹ بھی، 20 بھی، 30 بھی، اس کو بھی آپ نے پہلے سے سوچا ہو میں نے اس میں کیا کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس کام کرنے کو زیادہ اور ٹائم کم ہو، پھر ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں۔ ادروائز تھوڑا سا جب بھی ہم وقت ملے گا تو وہ ہم گمراہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی پلاننگز کے اندر یہ سب چیزیں ایڈ کریں کہ جب کبھی مجھے وقت ملا تو میں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ جی انشاءاللہ آج ان کو مزید دیکھتے ہیں، فرقے بنتے ہیں، اس طرح بنتے ہیں جب انسان ایک سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیں کہ جب فرقہ بنتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کل بھی شاید کسی نے کہا تھا کہ لوگ اپنی جیت کے لیے بات کرتے ہیں، دوسروں کی شکست کے لیے بات کرتے ہیں۔ بحث ہو، مناظرہ ہو، ڈیبیٹس ہو، اس لیے نہیں ہوتی کہ حق کو تلاش کیا جائے، صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ تو پھر اس سے کوئی بھی کسی کی بات کو سمجھتا نہیں، خاص طور پہ قرآن کی بات کو نہیں سمجھا جاتا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما۔
اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. ہم پڑھ رہے تھے 53 سے فتقطعوا، تو انہوں نے جدا جدا کر لیا امرہم امرا معاملہ ہم اپنا بینہم آپس میں زبران ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کل حزب ہر فرقہ ہر گروہ بما لدیہم اس پر جو ان کے پاس فارغون خوش ہے. دین میں چند موٹی موٹی باتیں شامل تھیں. ہر نبی نے اپنا یہی اصول دین پیش کیا جو پیچھے ہم نے 4 امپورٹنٹ باتیں پڑھی ہیں. پھر لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا، اس سے بہت سے فرقے بنے. پہلی چیز توحید جس پہ اختلاف ہوا. شیطان نے اس میں بہت سی نئی نئی چیزیں ایجاد کی اور لوگوں نے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ڈسٹرب کیا. یعنی شیطان سب سے پہلے حملہ کرتا ہے انسان کے عقیدے پر. نبی کو یا فرشتوں کو وہ مقام دے دینا جس کے وہ اہل نہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ مسلم کمیونٹی میں مسلمانوں کو، یہ تو نہیں کہتا بتوں کی پوجا کرو، مسلمانوں کو ان کے عقیدے میں ہی رہ کر شرک کرواتا ہے. کہتا ہے کہ فلاں انسان اللہ کے اتنا قریب ہے کہ اللہ جو ہے اس کے اندر اللہ کی روح ہے. پھر کسی نے کہا فلاں ہستی اللہ کے نور میں سے جدا شدہ نور ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پرچھائی دنیا کے اندر محمد کا لبادہ اور کیا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے مقام سے اتار کر خدا کا درجہ دے دینا. کئی ہستیاں کیا کرتی ہیں، کئی ہستیوں کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، جیسے علی مشکل کشا، دادا گنج بخش کو بھی، اور بہت سی ایسی اولیاء اللہ ہیں جن کو لوگ اتنا بلند درجہ دے دیتے ہیں کہ ان کو خدا کی کسی ایک صفت کا اہل قرار دیتے ہیں. پھر نفع نقصان کا ان کو اختیار دے دیتے ہیں. جیسے چاہتے ہیں نا فلاں جگہ پہ جا کر اس طرح نہیں کریں گے، ان کی بد دعا لگ سکتی ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے منع کیا تھا یہ نہیں کھانا یا اس طرح سے نہیں کرنا. تو پھر اسی طرح ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور مرادیں مانگنے لگتے ہیں. تو اس سے ہمارا عقیدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو شرک سب سے پہلی چیز ہے، اس کے اندر مختلف عقیدے بن چکے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز آخرت پر ایمان لانا. آخرت پر ایمان لانے کے عقیدے میں بھی لوگوں کے مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انکار ہی کر دیا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، جیسے کفار ہیں. اور جنہوں نے تسلیم کیا انہوں نے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. یعنی یقین نہیں ہے آخرت پر. بعض لوگوں نے آخرت کے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ آخرت میں ہم اٹھائے تو جائیں گے، لیکن چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نبی کی نسل سے آ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ ہاشمی ہے یا میرے خیال سے سید زادے ہیں ہم، تو ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا. اور پھر ایسے لوگوں کی لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اگرچہ وہ بہت گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، ان کے اندر دین کی ایک بھی چیز نظر نہ آپ کو آ رہی ہو، لیکن لوگوں کو ان کے بارے میں عقیدہ ہے ان کو تو سزا نہیں مل سکتی، ان کی تو نسل بڑی جو ہے نا بڑا ان کا مقام ہے. صوفی لوگ سمجھتے ہیں، صوفی بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے. اور بعض لوگوں نے عقیدہ کیا بنا لیا، سفارش کے عقیدے بنانا شروع کر دیے کہ اگر ہم، یہ چیز تو میں نے خود بھی دیکھی، میری بچپن میں ایک کلاس فیلو تھی، تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہم فلاں سے ہم نے بیعت کی ہوئی ہے تو آخرت میں ہمارے کام وہ آئے گی. جب اتنا شعور تھا تو صحیح اس بارے میں، لیکن اس حد تک کہ بندہ ساتھ بات کر سکے وہ چیز نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ باتیں یاد آتی ہیں
کہ کچھ لوگ بیعت کر لیتے ہیں کہ شفاعت کے لیے یہ ہمیں چھڑا لیں گے، شفاعت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے۔ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ اپنے دیوتاؤں سے اور بتوں سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ جو نصارہ ہے انہوں نے مسیح علیہ السلام کا جو کفارے کا عقیدہ اختیار کر لیا، اور پادری جو لوگ ہیں اس دنیا میں لوگوں سے رقمیں وغیرہ لے کر ان کی معافی نامے جاری کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اگر فلاں حضرت کی بہشتی دروازے سے اس کے عرس کے نیچے سے یعنی گزریں گے، یعنی ان کے عرس میں شامل ہوں گے، پھر ان کے جو دروازہ ہے اس کے نیچے سے گزرا جائے گا تو نجات ہو جائے گی۔ اور بہت سے عقیدے آپ کو اس معاشرے کے اندر ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے ایسے عقیدوں سے علم تو دے، لیکن اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز تھی حلال اور پاکیزہ اشیاء کھانے سے متعلق۔ اس میں بھی لوگوں نے افراط اور تفریط کا شکار کر کے مختلف عقیدے بنا لیے۔ ہم اوورآل مسلم اور نان مسلم میں پڑھیں کیونکہ سب انبیاء کو یہ دعوت دی گئی تھی نا، اس وجہ سے رہبان اور مشائخ اور بعض صوفیہ نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حلال چیزیں بھی حرام کر دی۔ کچھ لوگوں نے حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم کر دی۔ سود جیسی حرام چیز کو جسے ساری شریعتوں میں حرام قرار دیا تھا، اسے حلال ثابت کرنے کی لوگوں نے کوشش کی۔ بہت سے علماء، مشائخ اور بتوں کے مقبروں اور مزاروں کے مجاوروں نے کیا کیا، حلت و حرمت کے اختیار خود سنبھال لیے، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ بڑی دفعہ قرآن میں آیا کہ جو چیز وہ حلال کہتے تھے لوگ اسے کھاتے تھے، جو اس کو حرام قرار دیتے تھے وہ حرام کر لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا مشرکین میں بہت سے جانور حرام کر لیتے تھے کہ جو ہمارے بتوں کے نام پر جانور ہوتے ہیں ہم ذبح نہیں کر سکتے، ان کے نام کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو چند چیزیں حرام قرار دی، لیکن جو اللہ نے حرام قرار دی ان کو ہم نے حلال کر لیا، حلال کو حرام کر لیا۔ چوتھی چیز عمل صالح کی تھی، تو اس کے اندر بھی شرک سے بھی زیادہ فرقہ بازی ہے۔ دین کے بعض اصولی احکام کو لوگوں نے بالکل مسخ کر کے بدعتی عقیدے بنا لی، بدعات شروع کر دی، ایسی چیزیں دین کے اندر ایجاد کر لیں کہ جن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور ان کو دین کا حصہ بنا کر ثواب کی نیت سے ان کو کرنے لگے، اور اس کے ذریعے لوگوں کا عقیدہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ایسی ایسی عبادات دین کے اندر کر لی کہ جو اصل عبادت تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، نمازوں کی سنتیں پڑھی، فرائض، روزے فرضی، لوگوں نے اس جانب سے نظریں ہٹائیں، اور مختلف دنوں کے روزے جو کہ ابھی دیکھیں جیسے رجب اور شعبان میں اب آپ دیکھیں گے کہ خود سے ہی ڈیز رکھ کر اور اس میں ساری رات کی عبادات اور نوافل اور اس کے بعد روزہ، اور لوگ اس کو اتنے اہتمام سے رکھتے ہیں، اتنا اہتمام رمضان کا نہیں کرتے جتنا یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ پوری رات جا کر سو نفل پڑھنا، اور پھر اچھا اگر ہم ویسے ہی پڑھیں، کسی بھی دن ہمارا دل کر رہا ہے کہ آج عبادت کرنی چاہیے تو دیکھیں کتنا اجر ہوگا، لیکن اس دن کو خاص اسپیشل بنا کر عبادت کی نیت سے اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اس کو دیکھتے ہوئے انسان اس طرح سے کرتا ہے تو پھر تو یہ بدعت میں آ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایون کہ کچھ لوگ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے اور اس کو بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، یعنی شیطان نے کس طرح سے اصل چیز سے ہٹا کر ایسی چیز کے پیچھے لگا دیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بدعات سے بچا کر ہمیں جو ہے اصل دین کی طرف لانا ہے۔ اسی لیے نا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے۔
جو ایسی عبادات کی جاتی ہیں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ٹھیک ہے، یہ اس کی آپ کو سمجھ ہوگی کہ ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ کو تو یاد ہوگا وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 شخص آئے تھے، انہوں نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا ان کا میں شادی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ کیا تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ یعنی جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے زمرے میں، ٹھیک ہے، پھر اس پر لوگ بہت سی باتیں، اچھا جی اللہ کے رسول کے دور میں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، آج تم اتنی چیزیں استعمال کرتے تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ 2 طرح کی چیزیں آتی ہیں، کہ ہمارے معاملات آتے ہیں، ہماری عبادات آتی ہیں۔ عبادات میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی، وہ اللہ کے رسول نے جو کیا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو کیا، ہم نے وہی کرنا ہے۔ 6 نمازیں فرض نہیں کر سکتے اوپر خود کے، ٹھیک ہے، روزے ہیں تو اگر ہم ایکسٹرا روزے نہیں رکھ سکتے فرض سمجھ کر، رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، رمضان کا حصہ سمجھ کر، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائیں، اور ان کو عبادت سمجھ کر اور ان کو دین کا حصہ سمجھ کر، ویسے آپ کسی بھی دن روزہ رکھیں، کسی بھی دن نفل پڑھیں، رات بھر عبادت کریں، کہ اپنے ڈیز سلیکٹ کر لیں کہ جی ہم اس دن اپنے، یعنی ہم اپنی زندگی کے اندر مہینے میں ایک دن جو ہے ضرور عبادت کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس دن جو ہے یہ دن کوئی خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ کوئی نہیں نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر جھوٹ باندھنا تو پھر ایک غلط حقیقت ہے جو ہم کہتے ہیں۔ کافر تو نہیں کہا جا سکتا، کفر ایک بڑا لیول ہے، لیکن بدعت تو کہا جا سکتا ہے، اور بدعت پھر گمراہی ہے، تو گمراہی جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے کم از کم خود کو بچائیں اور دوسروں کو شعور ہم دے سکتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو چھوڑ دیجئے ان کی غفلت میں ایک وقت تک، یعنی ان کو سمجھائیں بار بار، یہ سمجھ نہیں سکتے تو پھر کیا کریں؟ ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دیں، حتیٰ ہی ایک مقررہ وقت تک۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اللہ ان کو ان کی سوالوں کا، ان کی حقیقتوں کا جواب خود ہی دے دیں گے۔ کچھ لوگوں کو بار بار گائیڈ کیا جاتا ہے نا، لیکن پھر بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتے، تو ان کے لیے یہی ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک نُمِدُّهُم، ہم مدد دے رہے ہیں انہیں، بھی ساتھ کسی بھی چیز کے، من مال، ان مال کے، و بنین، اور بیٹوں کی۔ اچھا، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اگر گمراہ ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کیوں دیا، مال بھی کیوں دیا، بیٹے بھی کیوں دیے، اولاد بھی کیوں دی۔ اس وقت بھی لوگ یہ سوچتے تھے، چودھری ٹائپ جو لوگ ہوتے تھے، کہ اگر ہم انبیاء کو تنگ کرتے ہیں، ان کی منکر، اگر ہم غلط ہے تو ہم سے یہ ساری چیزیں چھین لینی چاہیے، ہمیں تو زیادہ مل رہی ہیں۔ تو اللہ کا سزا دینے کا طریقہ یہ ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اللہ کی دردناک سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کے اندر اور ڈال دیتا ہے، یعنی اس کی سزا بڑھ رہی ہے۔ کیسے؟ سب سے بڑی ناکامی آخرت کی ناکامی ہے، تو آخرت کی ناکامی کیسے ہوگی؟ جب انسان دنیا کے اندر مست ہوگا، تو مست کیسے ہوگا؟ آزمائشوں سے تو نہیں ہوگا، تکلیفوں سے تو نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ انسان کو جب آسائشیں اور ملتی جائیں گی اور ملتی جائیں گی، انسان اور انوالو ہوگا دنیا کے اندر، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اپنی جہنم کو اپنے لیے اور قریب کرتا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے ذہن کے اندر، اگر انسان کی نیت
اپنی چیک کریے، اگر انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی آسائشوں والی زندگی گزارا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا تو نہیں دی ہوئی کہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور اس کی زندگی کے اندر مشکلات بھی نہیں آ رہی۔ تو اگر گناہ کرتے ہیں اور مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو بس سمجھیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ٹریک لائن پہ لانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہمیں دی اور پھر ہمیں واپسی کا رستہ دکھایا، اور پھر ایسے لوگ جلدی آ بھی جاتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ نسارع کہ ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے فی الخیرات بلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر ان بلائیوں کو نازل کر رہے ہیں، یہ شاید اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، اور تنگ دستی اور پریشان حالی اللہ کی ناراضگی، حالانکہ بعض اوقات معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کی سرکشی کا سب سے بڑا سبب یہی نظریہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے اور ایمانداروں پر ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑا، تو یہ نظریہ ان پر مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائشوں کا دور یہی ہوتا ہے کہ ان پر مزید انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے، حالانکہ ان کی انعامات کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک بجھنے والا چراغ ہوتا ہے، کہ چراغ بجھنے سے پہلے تیز روشنی ایک دفعہ خوب روشن ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، خوشنودی سے انجوائے کرتے ہیں اور اپنے عقیدے میں اور پختہ ہو جاتے ہیں، اور وہ شعور والی زندگی نہیں گزارتے، لا شعوری۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ان بے شک الذین وہ جو ہم وہی ہیں، من خشیتی خوف سے، ربی اپنے رب کے، مشفقون ڈرنے والے۔ اب آ جاتا ہے ایک نئے لوگ، پیچھے بات ہوئی وہ لوگ جو منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کو سمجھتے نہیں، اللہ ان کو ڈیل دیتا جاتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بڑے ریلیکس ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو اور عطا کرتا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کے برعکس، کہ جو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، مشفقون، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ مخلص مومن بندوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی 4 صفات یہاں بیان کی جائیں گی۔ پہلی صفت ان کا رب سے ڈرنا، کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اہل ایمان کا اپنے رب سے ڈرنا ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا جیسے کسی ظالم حکمران سے لوگ ڈرتے ہیں، کہ اس سے خوف ہوتا ہے، کہ اس کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان، اہل ایمان کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے خطرے سے خوف زدہ ہوتا ہے، کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض ہو گیا تو اس نے میری رسی دراز کر دینی ہے، وہ ناراض ہو گیا تو میری اس سے دوری ہو جائے گی، بس وہ اس طرح کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، دوسری صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کسی قسم کا ان کو شک نہیں ہوتا اللہ کی یہ نشانیوں پر، آیات کونیہ، آیات شرعیہ، کسی چیز پر بھی ان کو شک نہیں ہوتا۔ پورے جو انسان یقین اور ایمان کا درجہ رکھتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ تو جو لوگ بس اس کو پڑھتے ہیں، نافرمانی وہ کرتے ہیں۔ اب ایک آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو اس پر یقین ہے، ایمان ہے، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کے اندر اس کو ضرور لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بندہ اس کو اندر جا کے گہرائی سے پڑھ ہی نہیں رہا اور سمیعنا واطعنا کے درجے پر آیا ہی نہیں، تو وہ پھر اہل ایمان تو نہیں ہو سکتا۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، تیسری صفت وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، نہ چھوٹے کو، کسی غیر کی پرستش نہیں کرتے، کوئی عمل دکھاوے والا نہیں کرتے، مکمل اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں، ہر عمل اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔
اور پھر ان سب صفات کے بعد جو اگلی چیز والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، وقلوبہم، اور جبکہ دل ان کے واجلۃ، لرزتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اتنے نیک لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اللہ کی یاد پر ایمان لانے والے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے، جب نیکیاں کرتے جاتے ہیں. یہاں پہ یؤتون ما آتو، یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس سے مراد صدقہ اور زکوٰۃ بھی لیا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس سے نیکی کے تمام اعمال ہیں. جب بھی وہ کوئی نیکی کرتے ہیں یا پھر جب بھی وہ کوئی اطاعت قبول کرتے ہیں، ہر نیک عمل کرتے ہوئے خود پسندی کا شکار ہونے کی بجائے کہ میرے اندر تو بڑی نیکیاں آ گئی ہیں، میری تو نمازیں بھی بڑی اچھی ہو گئی ہیں، میرے تو روزے اتنے اچھے ہو گئے ہیں، میرے اندر تو یہ صدقہ خیرات دینے لگی، اپنے آپ کو نہ سمجھنے کی بجائے جتنی وہ نیکیاں کرتے جاتے ہیں ان کے دل اور لرزنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی عاجزی، جو بندہ زیادہ نیک ہوتا ہے نا اس کا دل زیادہ عاجز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ جب جب نیکیاں کرتا جاتا ہے اس کا دل لرزنے لگتا ہے، کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے. آپ خود سوچیں، جس کے پاس دولت بڑھتی جاتی ہے اس کو اس کے چھن جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جس کے پاس خزانے زیادہ ہوتے ہیں اس سیکیورٹی بڑھا دیتا ہے، لاکرز بڑھا دیتا ہے. ایسی بات ہے نا. تو ایمان والا بندہ خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، اپنی سیکیورٹی بڑھاتا ہے. اب دیکھیں جو وی آئی پی بنتا ہے اس کی سیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے لوگوں کا. تو شیطان کا ڈر ہوتا ہے ایسے بندے کو کہ کہیں کوئی ایک بات یا ایک عمل مجھے ایمان کے درجے سے نیچے نہ ڈال دے، اور کیونکہ ایک عمل، ایک لمحہ جو ہے کافی ہوتا ہے گمراہی کے لیے. تو ایسے لوگوں کا دل اور لرزنے لگتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ آیت